کراچی میں امریکی قونصل خانے پر ہونے والے حملے اور اس کے بعد ہونے والی فائرنگ کے حوالے سے صورتحال انتہائی سنگین ہو چکی ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق امریکی میرینز کی جانب سے فائرنگ کے اعتراف نے اس معاملے میں ایک نیا موڑ پیدا کر دیا ہے۔ اتوار کو ہونے والے ان پرتشدد مظاہروں اور جھڑپوں میں جاں بحق افراد کی تعداد اب 11 تک پہنچ گئی ہے۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے سوشل میڈیا اور چند میڈیا چینلز پر گردش کرنے والی ان خبروں کی سختی سے تردید کی ہے جن میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ پاکستان کی فضائی حدود کو کمرشل پروازوں کے لیے جزوی طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ حکام نے واضح کیا کہ فضائی حدود مکمل طور پر محفوظ اور آپریشنل ہیں۔ صرف کراچی اور لاہور کے مخصوص روٹس پر 3 سے 13 مارچ 2026 تک روزانہ مخصوص اوقات میں عارضی تبدیلیاں کی گئی ہیں جن کے لیے متبادل راستے فراہم کر دیے گئے ہیں۔ ایران اور اسرائیل امریکہ کے درمیان جاری جنگ میں اپنے چوتھے روز میں داخل ہو چکی ہے جس کے نتیجے میں جانی نقصان اور علاقائی کشیدگی میں ہولناک اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ ایرانی ہلال احمر کے مطابق ہفتے سے شروع ہونے والی ان فضائی حملوں میں اب تک 787 ایرانی شہری جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ان حملوں کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایران کے 153 شہروں میں 500 سے زائد مقامات کو 1000 سے زائد حملوں کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکی سینیٹر لنزے گراہم کے اس بیان نے عالمی سیاست میں کھلبلی مچا دی ہے جس میں انہوں نے ایران کے بعد کیوبا کو اگلا ہدف قرار دے دیا ہے۔ ان کے بقول صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے انتظامیہ کوبا کی کمیونسٹ آمریت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے اور وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کے خلاف کارروائی کے بعد اب تمام توجہ ہوانا پر مرکوز ہے۔ 3 مارچ 2026 کی اس اہم پیش رفت نے لاطینی امریکہ میں بھی جنگ کے بادل منڈلانے کا خدشہ پیدا کر دیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے میناب ایلیمنٹری اسکول پر امریکی فضائی حملے کے نتیجے میں شہید ہونے والے 160 طالبات کی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے عالمی برادری کو جھنجھوڑ دیا ہے۔ عباس عراقچی نے اپنے پیغام میں نوٹی ماری کہ یہ وہی آزادی اور ریسکیو ہے جس کا وعدہ صدر ٹرمپ نے ایرانی عوام سے کیا تھا۔ انہوں نے اس واقعے کو غزہ میں ہونے والے مظالم کا تسلسل قرار دیتے ہوئے کہا کہ میناب کے قبرستان میں سپرد خاک کی جانے والی یہ معصوم بچیاں امریکی اور اسرائیل بربریت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکی ہم منصب مارکو روبیو کے حالیہ اعتراف پر سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کسی خود ساختہ ایرانی خطرے کی وجہ سے نہیں بلکہ اسرائیل کی شروع کردہ جنگ میں جان بوجھ کر شریک ہوا۔ عباس عراقچی نے زور دیا کہ امریکی عوام اپنے ملک کے وسائل کو گھروں کی جنگ میں جھونکے جانے کے بجائے اسے واپس لینے کے حقدار ہیں۔ واضح رہے کہ مارکو روبیو نے اعتراف کیا تھا کہ امریکہ نے ایران پر حملہ اس لیے کیا کیونکہ اسے علم تھا کہ اسرائیل ایسے کرنے والا ہے اور اس کے نتیجے میں امریکی افواج کو ایرانی جوابی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان آج ورچوئل مذاکرات کا دوسرا دور ہو رہا ہے جس میں FBR حکام 428 ارب روپے کے ٹیکس شارٹ فال پر قابو پانے کی حکمت عملی پیش کریں گے۔ علاقائی سیکیورٹی صورتحال کے باعث IMF کا وفد پاکستان سے قبل از وقت روانہ ہو چکا ہے اور اب یہ بات چیت استنبول یا واشنگٹن سے ویڈیو لنک کے ذریعے کی جا رہی ہے۔ مذاکرات میں انکم ٹیکس، سیل ٹیکس اور کسٹمز محصولات میں بہتری کے ساتھ ساتھ سرکاری افسران کے اثاثے ظاہر کرنے کے نظام پر بھی تفصیلی غور کیا جا رہا ہے۔ مثبت پہلو یہ ہے کہ حکومت نے پیٹرولیم لیوی کی مد میں ہدف سے 200 ارب روپے زائد جمع کر لیے ہیں جو IMF کے سامنے ایک مضبوط پوزیشن کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے ایران پر مسلط کردہ جنگ کو انسانیت کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اس کا اصل ایجنڈا اسرائیلی اثر و رسوخ کو پاکستان کی سرحدوں تک لانا ہے۔ انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ افغانستان، اسرائیل اور بھارت کا مشترکہ ایجنڈا پاکستان دشمنی پر مبنی ہو سکتا ہے۔ اس کا مقصد خطے کا امن تباہ کرنا ہے۔ خواجہ آصف نے واضح کیا کہ عالمی معاشی نظام پر قابض صہیونی نظریہ ایک صدی سے اسلامی دنیا کے لیے آفات کا سبب بنا ہوا ہے۔ تاہم پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے اور اس کی مسلح افواج کسی بھی سازش کو ناکام بنانے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔